بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ناکام سازش۔ قریشیوں کو جب پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے ہیں تو انہیں بڑی فکر ہوئی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے تو اسلام پھیل جائے گا، مسلمان زیادہ ہو جائیں گے، پھر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ہم سے بدلہ لیں گے، ہمیں جان سے ماریں گے۔ اس پر انہیں قصی بن کلاب کے گھر جو دار الندوہ یعنی مشورہ والی جگہ کے نام سے مشہور تھا، سازش کے لیے جمع ہوئے۔ ہر قبیلے کا سردار موجود تھا۔ متفقہ فیصلہ یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس فیصلے کے بعد انہوں نے رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو گھیر لیا۔ انتظار کرتے رہے کہ صبح کی نماز کے لیے آپ نکلیں گے تو تلوار سے آپ کا خاتمہ کر دیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے قریش کی سازش سے آپ کو باخبر کر دیا۔ آپ رات کو اپنے بستر پر سیدنا علی کو لٹایا اور سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے ان کے سامنے سے گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا۔ صبح جب انہوں نے حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے باہر نکلتے دیکھا تو انتہائی شرمندہ ہوئے۔ ایک فرض کے بارے میں سجدہ سہو کرنا، سہو کہتے ہیں بھولنے کو، غلطی کرنے کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کی نماز میں کوئی بھول چوک ہو جائے تو سجدہ سہو کرے، یعنی نماز میں اگر کوئی واجب بھول سے رہ گیا، مثال کے طور پر 3 یا 4 رکعتوں والی نماز میں دوسری رکعت میں تشہد کی مقدار بیٹھنا یہ واجب ہے۔ اب بندہ دوسری رکعت میں بیٹھا نہیں، کیا کیا؟ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اب اس کے اوپر کیا ہو گیا؟ سجدہ سہو واجب ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ کھڑا ہوگا، اپنی 2 رکعتیں پڑھے گا، آخری رکعت میں کیا کرے گا؟ عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر ایک طرف سلام پھیرے گا، پھر 2 سجدے کرے گا، اس کے بعد بیٹھ کر اپنے التحیات سرے سے پڑھ کر مکمل کرے گا اور آخر میں اسم معمول سلام پھیر دے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ ایک سنت کے بارے میں، بارش کے لیے ان الفاظ میں دعا مانگنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا، یا اللہ ہمیں بارش دے دے، یا اللہ ہمیں بارش دے دے، یا اللہ ہمیں بارش دے دے۔ ایک فضیلت پر عمل، گھر سے وضو کر کے مسجد آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی گھر سے وضو کر کے مسجد آئے تو واپس گھر جانے تک اسے نماز کا ثواب ملتا رہے گا۔ ویسے اچھی عادت یہ ہے کہ جن کے گھر نزدیک ہوں، کوئی ایسا معاملہ نہ ہو، گھر سے تیار ہو کر نماز کے لیے آئیں۔ جن کے گھر نزدیک ہیں، ٹھیک ہے، یا جو آسانی سے ایسا کر سکتے ہیں، وہ گھر سے وضو کر کے تیار ہو کر نماز کے لیے آئیں، یہ بہتر اور افضل ہے، ٹھیک ہے۔ حوض کوثر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، وہ موتی اور یاقوت پر بہتی ہے، یعنی نہر کے اندر موتی اور یاقوت لگے ہوئے ہیں۔ اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبو والی ہے، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں اور وہ موتی اور یاقوت پر بہتی ہے، اس کی مٹی کی خوشبو مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو
میدان حشر میں اپنے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پانی لے لے کر سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی اور دیگر صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیالے لے لے کر لوگوں کو دیں گے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بڑی عزت کی بات ہوگی، بڑی شرف، بڑی سعادت کی بات ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے اسے کوثر نہر کا پانی پینا نصیب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ پانی پینا نصیب فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی کسی بھائی کو مصیبت میں دیکھو تو خوش نہ ہوا کرو، اپنے کسی بھائی کو مصیبت میں دیکھو تو خوش نہ ہوا کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو ہو سکتا ہے اللہ اسے مصیبت سے بچا دیں اور تمہیں اس مصیبت میں مبتلا کر دیں۔ ہمارے عمومی طور پر یہ ہوتا ہے نا، اچھے بھلے تعلقات، رشتہ داریاں، بالواس، چنگا ہوا اس کے ساتھ، اچھا ہوا اس کے ساتھ، کسی کا نقصان ہو جائے بہت اچھا ہوا اس کے ساتھ، کسی کا بچہ فیل ہو جائے پڑھائی میں بہت اچھا ہوا ان کے ساتھ۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں۔ یہ مصیبت پر خوش ہونا ہے، کوئی بیمار ہو گیا بہت اچھا ہوا، دل میں خوش ہو جانا، حتیٰ کہ کسی کا نقصان ہو گیا اس پر خوش ہونا، کوئی اور کسی مصیبت میں ہو اس پر خوش ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی مصیبت پر خوش ہوگا، ہو سکتا ہے اللہ اسے مصیبت سے بچا لیں اور جو خوش ہونے والا ہے اس کو اس مصیبت میں مبتلا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اے ہمارے رب کی آپ ہم سب کی حفاظت فرما دیں، ہمیں ہر مرض سے محفوظ